فالورد تطوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا واجعله يقلد في صبر للهادي في حسن خلقا. ان کا نکاح توڑ دیا. ایک اور خاتون کا واقعہ آتا ہے, وہ بھی آئی کہ اللہ کے رسول مجھے پسند نہیں تھا, والد نے زبردستی کی, پریشرائز کیا مجھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہے تو توڑ دیتا ہوں. کہا اب پسند آ گیا مجھے لڑکا, تو کہا پھر ٹھیک ہے, ورنہ اگر تو کہے تو ابھی توڑ دیتا ہوں. سمجھ رہے بات کو؟ تو ولی کو بھی چاہیے زبردستی نہ کرے. ایجاب و قبول چونکہ پارٹ ہے نکاح کا, تو لڑکی کی بھی اجازت ضروری ہے اور لڑکے کی بھی اجازت, اس کو ایجاب اور قبول بولتے ہیں. ٹھیک ہے, 3 کنڈیشن آ گئے, ولی, 2 گواہ اور ایجاب اور قبول آ گیا. آئیے چوتھی کنڈیشن جو تھی حق مہر. بس یہی ہمارے نکاح ایسے ہو, یہ نکاح. چوتھی کنڈیشن کیا؟ مہر ہو. بیوی کا حق مہر ادا کرنا یہ فرض ہے. اللہ رب العزت نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 24 میں کہا فآتوہن اجورہن فریضہ, کہ اللہ نے فرمایا اور کہا اس کے بدلے میں ان کے مہر بطور فرض کی ادا کرو, اور اس کے بدلے, نکاح کے بدلے ان کے مہر بطور فرض کی ادا کرو. تو مہر ادا کرنا یاد رکھیے یہ فرض ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح عورت اگر اپنے مہر میں سے کچھ چاہے تو معاف کر سکتی ہے, یا پورا بھی معاف کر سکتی ہے, یاد رکھیے. تو انسان اگر وہ معاف کر دے تو وہ پیسہ لے سکتا ہے, استعمال کر سکتا ہے. اس کی دلیل جو ہے اللہ رب العزت نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 4 میں بیان کی. لیکن یہاں قطعاً کوئی شوہر زبردستی نہ کرے, اس لیے کہ مہر عورت کی ملکیت ہے, وہ اس کی مالک ہے, جو چاہے کرے. ہمارے پاس مہر دیتے ہیں, پہلے تو دیتے نہیں ہیں, جو تھوڑے بہت دیتے ہیں, دینے کے بعد بھی شادی بات کیا کرے تم نے, کچھ بھی کرے ہوں گے ہم نے, کیا کرے تم نے, کہاں رکھی تم نے. اب والد کو دے دی, کسی مجبور کو دے دی, صدقہ کر دی, یا والد ضرورت مند تھا دیکھ کر آ گئی. کنٹینیوس اتنا تانا دیتی کہ گھر جا کے بولتے ابا واپس دو, جو 2-5 ہزار دیا تھا واپس جا کے منہ پہ مار دیتی اس کی. میں سب سے پوچھ رہا کیا کی اور کیا کی. ملکیت ہے, خرچ کر دی ہوں گی, استعمال کر لیں گی, جانے دیجیے. اور زبردستی معاف نہیں ہوتا. بہت سارے شوہر اتنے بار سوال کرتے کہ بیچاری بولتی اچھا لے لو, معاف کر دی میں نے. وہ پیسے رکھے ہوئے 11,000, کیا کر رہے اس کا تم, وہ مہر کیا ہے نا میرے, ایسے ہی پوچھ رہا تھا. پھر 1-2 مہینے ہو گئے, وہ میرے کو بہت ضرورت تھی گاڑی کی, لیکن کوئی ضرورت نہیں, مہر کے پیسے کیا کر رہے ہیں آپ جا رکھے. وہ پریشان ہو کے بولتی جاؤ لے کے جاؤ اس کو, صدقہ کر دی میں نے اس کو, لے جاؤ. کیا تنگ آ جاتی نا, وہ اس کی مالک ہے. ٹھیک ہے, اس لیے کہ آپ نے دے دیا ہے, وہ یاد رکھیے. اسی طرح اگر رضامندی سے مہر طے ہوگا پہلے تو. دوسرا, اگر مہر شادی میں جلد بازی کی وجہ سے طے نہیں ہو پایا, جلدی رشتہ ہو گیا ماشاءاللہ شادی ہو گئی, تو شادی کے بعد بھی طے ہو سکتا ہے. اور اسی طرح وہ جو ہے معجل اور موجل, کیش اور تھوڑا سا جس کو کہیں ادھار میں رکھا جا سکتا ہے. لیکن ہمارے پاس وہ جو تھوڑا سا جو وقت کا وقفہ ہے نا, کہ تھوڑا لیٹ دے سکتا ہے. جیسا کہ مثال کے طور پہ آج کسی کی شادی طے ہو گئی اور وہ کہے کہ اب تو سیٹرڈے تھا اور کل سنڈے آ گیا, تو سنڈے کو تو اب میں ATM سے بھی نہیں لا سکتا, اتنا اس میں کیش نہیں تھا, اور کیش نہیں تو انشاءاللہ منڈے یا ٹیوزڈے کو ہم کر دیتے, شادی کل کر لیں گے. یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ منڈے ٹیوزڈے گیا لا کر دے دیا, لیکن ہمارے پاس دیں گے نا, کہاں جا رہے بھاگ کر. صحیح بات ہے, حالانکہ کنڈیشن ہے. اور وہ دیں گے اتنا لمبا چلتا ہو کہ مر جاتا ہو, آدمی مر جاتا. مرنے کے بعد بیچاری اپنے سوگ میں, دکھ میں, غم میں کہ شوہر چلا گیا, لا کے کھڑے کر دیتے معاف کرو معاف کرو معاف کرو. پوری عورتیں چپک جاتی اس کو. تو انہیں بھی بولتی زندگی میں تو دیا نہیں, نے اس کو امید نہیں تھی, اب مر گیا تو کیا, جا معاف کر دیا. صحیح بات ہے نا, پوری زندگی نہیں دیا, مر گیا اب کیا دیں گا, اس کو اٹھا کے لے جانا قبرستان, بولتی معاف کر دی. یاد رکھیے ایسا مہر معاف ہوتا ہی نہیں, ہوتا ہی نہیں. پہلے تو اتنا لمبا کھینچے کیوں آپ نے, کوشچن یہ ہے. مطلب مہر کو یہاں تک لائے کیوں, یاد رکھیے اتنا لمبا اس کو کھینچا کیوں گیا کہ اس لمٹ تک اس کو لے کر آ گئے, اتنے حد تک. اور مہر یاد رکھیے کچھ بھی رقم ہو سکتی, کچھ بھی. اس کے لیے کوئی فکس نہیں. بہت سے لوگ 36 روپے دیتے, بہت سے لوگ 151 دیتے, بہت سے لوگ 706 دیتے, کوئی رقم فکس نہیں. آدمی اپنے استطاعت اور طاقت کے مطابق دے, اور میں تو یہ کہتا ہوں پروپورشنیٹلی دے. اس کی طاقت, استطاعت اور جتنا وہ خرچ کر رہا ہے اس کا کچھ نہ کچھ فیصد میں دے. ہاں, ولیمہ تو کر رہے 10 لاکھ کا, اور مہر کتنا 11,000. ارے شرم آنا, یہاں ولیمے میں لاکھوں لگا دیا اور 11,000 مہر دے رہا. شریعت میں کوئی حد متعین نہیں ہے. کم مہر پسندیدہ بھی ہے, لیکن کوشچن یہ ہے لاکھوں میں خرچ کر رہے ہیں آپ شادی میں, اور مہر پھر اتنا کم کیوں. کچھ نہ کچھ پروپورشن تمہاری حیثیت کے حساب سے ہونا چاہیے نا. تو مہر کی کوئی مقدار مقرر نہیں ہے, لیکن کم ہونا یہ زیادہ اچھا ہے. لیکن جب اتنا آپ دوسری چیزوں میں خرچ کر رہے ہیں, چونکہ اس زمانے میں ولیمے کرنے کو پیسہ نہیں ہوتا صحابہ کے پاس, تو کہا کم لو. ولیموں میں لاکھوں خرچ کریں. اور بڑی تعجب کی بات تب ہوتی ہے مجھے, ہال کیش
کوئی ہال والا ایسا بتا سکتا آدمی میری شادی کو 25 سال ہوئے, ہال والا آج بھی چکر مارتا, اب تک نہیں دیا پیسے اس کو. ہال والے تو بولتے پہلے پورا 100% اور بعد میں ریفنڈ بھی نہیں. تمہاری شادی ہوں گی نہیں ہوگی تمہارا مسئلہ, ہمارے کو ریفنڈ نہیں. ہال کیش, انجمن کیش, گاڑیاں جو استعمال ہوئی دولہے کو لانے لے جانے باقی چیزوں میں کیش, ٹھیک ہے. اسی طرح بارات آئی گئی, وہ شرعی ہے غیر شرعی بعد میں دیکھیں گے, کیش. سارا کام جو بھی ہوا کھانے پینے کا سارا ٹرانزیکشن کیش. مہر ادھار. شادی کی کنڈیشن ادھار میں اور جو کنڈیشن نہیں سب کیش ہوا. سبحان اللہ, مطلب عقلیں ہماری ماری گئی ہے, کیا سمجھ میں نہیں آتا مجھے. جو فرض ہے وہ ادھار, باقی سب کیش, سب کیش. نہیں بولے اتنا دوسروں کو کیش دیتے تھے میں خلاص ہو گیا تو تمہارا ادھار رکھ دیا, بولے مہر دیں گے نا, کہاں بھاگ کے جا رہے ہیں, صحیح بات ہے, کہاں بھاگ کے جا رہے ہیں. اس سے اتنا لے لیے شادی میں کہ وہ بولتی ہے اب یہ مہر کی رقم اس کے مقابلے کچھ بھی نہیں. ایک جوڑا جو میرے باپ نے دیا وہ اس سے کہیں زیادہ قیمتی ہے. باندھ دیا مہر 10,000 25,000 کا ریمنڈس کا جوڑا لے لیا جا کر. حالانکہ زندگی میں دوسری بار اس کو موقع نہیں ملے کبھی پہننے کا. اتنا سجا دھجا پھول والا لے لیتا وہ کہ دوسری بار کہیں پہن کے گئے تو لوگ خالی دیکھ کے ہنستے, تو دوسری بار پہنتا ہی نہیں. بولے 25,000 کا ایک دن کے لیے. اسراف بھی ہے نا میرے بھائی, اسراف ہے نا. کیا کے لیے ایسا کپڑا لینا جو آپ بار بار پہن بھی نہیں سکتے ہیں, اننیسیسری. ٹھیک, وہ لو جو تم خود بتا. اچھا اپنی کمائی سے اور اپنے باپ کی کمائی سے کہیں 25,000 کا جوڑا پہنتے کیا؟ سسر کی کمائی سے کیسا پہنتے پھر بے شرمی کے ساتھ؟ جوڑا ہونا ریمنڈس پہ چل کے میں خود لیتا, وہاں جا کے میں خود لیتا. 25,000 کا کیا, صرف میرے دوست کا 45 کا تھا. تو وہ بھی بولتا بیٹے وہ پوسٹ گریجویٹ تھا, تم گریجویٹ ہے خالی, تو تمہارے لیے تھوڑا کم والا ہے. کہاں جا رہے اس کے بعد؟ اچھا ہاں صحیح بات ہے, اچھا ویسا ہے ٹھیک ہے. پھر بولے 25 کا تو دلاؤ, سلائی بھی تم دو. اب ٹیلر بھی بہت شان ہے, ٹیلر سمجھا دولہے کا ہے کیا, پھر سلائی زیادہ. عام چل رہا ہے آپ کا کوٹ پینٹ جو ہے 5,000 میں, تو اچھا دولہے کا ہے گا 10,000 کا. چونکہ اس کو مان اس کے جیب کا کہاں ہے, کہیں سے لا رہا کھینچ کر. ایسے تو حالات ہو گئے ہم لوگوں کی. بہرحال تو اس کو کیش دے, کم سے کم مقرر کرے, ہلکا کرے, پروپورشن میں دے, اپنی استطاعت کے مطابق دے, اور اس کو دے دے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسند احمد کی روایت ہے, جو شخص مہر مقرر کر کے نکاح کرے اور دینے کی نیت نہ اس نے زنا کیا. جو شخص مہر مقرر کر کے نکاح کرے اور دینے کی نیت نہ اس نے زنا کیا. میں گزارش کروں گا آپ لوگوں سے, اگر کسی نے مہر نہیں دیا تو دے جا کر. لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ کیا معلوم آپ کو, اب اگر آپ مہر دینے جائیں گے تو بیوی بولیں گی کیوں طلاق دے رہے کہ میرے کو, کیوں تو ہمارے پاس مہر طلاق کے وقت ہی دیا جاتا نا. مسئلہ یہ ہے. تو انہیں نہیں کہہ کو دے رہے, لے لو میرے سے ڈبل لو, ابا سے لا کے دیتی. نہیں بیگم مہر دینا چاہ رہا ہے نا, مہر بولے تو اس کو لگتا ہے کل طلاق ہے, آج مہر کل طلاق. ایک بار یہ واقعہ ہوا, ایک صاحب نے کیا کیا, ایک جو ہے بچی سے نکاح کرا دیا اپنے بیٹے کا. نکاح ہو گیا, ودائیگی بعد میں تھی. اب ودائیگی بعد میں تھی تو ودائیگی سے پہلے یار بولے ہم مہر دینا چاہ رہے, تو جو زارو خطر باپ رو رہا, ان کا زارو خطر, لڑکی کا باپ رو رہا, زارو خطر. اب ایک کوئی شخص تھے دین کا علم رکھتے تھے, بولے کیا ہوا تم رو رہے کیوں, وہ بول رہے مہر کیا ہونا. تو بولے دیکھو نا, بولے ابھی شادی بولے اور ابھی بولے طلاق دینے کا. تو انہوں نے طلاق کہاں بولے, تو بولے مہر کا بول رہے نا. بولے بس مہر نکاح سے پہلے دینا ہے, لیکن دیا طلاق کے بعد جاتا ہے نا, سسٹم یہ ہو گیا. تو جائیے دے دیجئے, اور جن کی بیویوں کا انتقال ہو چکا ہے ان کے وارثوں کو دینا پڑے گا, معاف نہیں ہوتا ہے, معاف نہیں ہوتا. یہ مہر تو تھی جس کی وجہ سے تم نے حلال کیا تھا ان کی شرمگاہوں کو اپنے اوپر, وہ نہیں ہوتا, معاف دینا پڑے گا. دے دیجئے ان کو, یہ بڑی اہم چیز تھی, یاد رکھیے. یہ تھی وہ چند چیزیں جو بڑی اہم تھی, میں سمجھتا ہوں, جو آپ کے سامنے, جو ہمارے نکاح کیسے میں رکھ دیے. اب ہمارے نکاح کیسے ہوتے ہیں تھوڑا سا وہ بھی رکھ دیتا ہوں پکچر آپ کے سامنے, تاکہ بات واضح ہو جائے کہ ہمارے نکاح ہو کیسے رہیں, جبکہ ہونا کس طرح سے چاہیے. یاد رکھیے, ویسے بہت ساری باتیں نکاح کے تعلق سے میں رکھنا چاہتا تھا, لیکن اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم تمام باتیں لیں. میں انشاءاللہ عزیز بس آپ کے سامنے آج جو ہم لوگ نکاح کرتے ہیں وہ نکاح کیسے ہوتے ہیں اس کے تعلق سے چند باتیں, اور نکاح میں وہ چیزیں جو آج ہم غلط کر رہے ہیں وہ چند باتیں بس آپ کے سامنے رکھیے. اپنی بات کو بہرحال میں ختم کروں گا. سب سے پہلی چیز, جو آج کل ہمارے جو نکاح ہوتے ہیں جس کے اندر جو چیزیں ہم کر رہے ہیں جو ہونا چاہیے, وہ بات میں سمجھتا ہوں پوری تقریباً آپ کے سامنے آ گئی. جو کچھ بچی ہوں گے آپ سوال جواب میں بہرحال لے سکتے ہیں. آج جو ہمارے نکاح ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں میں بتانے کی ضرورت نہیں سمجھتا ہوں. باجے گاجے, حرام کاریاں, اسی طرح کیا کیا اس میں کچھ نہیں ہو رہا, فیشن پرستیاں, لباس کا جو حال ہے عورتوں کا, وہ سب تو میں جا ہی نہیں رہا ہوں, چونکہ میں بھی نکاح پہ رکا ہوں. نکاح میں کیا کیا ہو رہا ہے اس کے علاوہ شادی کے وہ تو میں کہیں نہ, صرف نکاح میں جو ہوتا ہے آج ہم وہی دیکھ رہے تھے. سب سے پہلی چیز نکاح کے متعلق جو غلط عمل, غلط رسومات جو آج ہم کرتے ہیں, اس میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے نکاح سے قبل منگنی کی رسم کرتے ہیں. منگنی کیا ہوتی ہے آپ کو بتائیں نا. منگنی مطلب وہ رشتہ طے ہو گیا, رشتہ طے ہو گیا, منگنی کی رسم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, رشتہ طے ہو گیا. اور منگنی کی رسم میں ایک سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو. منگنی کی رسم کرنے کے بعد لڑکی اور لڑکا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے حلال ہو گئے, محرم ہو گئے.
حسن يا رب لنا الخلق. پیغام سیرت النبی جانیے شیخ شمیم فوزی سے سیرت النبی کی وہ تعلیمات جو ہر انسان کے لیے بے حد ضروری ہے، ہر پیر دوپہر 2:30 بجے اور رات 8 بجے صرف آئی+ TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ خوشگوار زندگی گزارنے کی تمنا ہر دل میں ہوتی ہے، لیکن سب نہیں جانتے کیسے گزاری جاتی ہے خوشگوار زندگی۔ خوشگوار زندگی کے اصول جانیے شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی سے آج کی ٹینشن بھری زندگی میں اپنے آپ کو خوش رکھنے کے اسلامی اصول، ہر بدھ رات 8:30 بجے صرف آئی+ TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ آج الزام تراشی کیوں اسلام کے وجود پر؟ آج شک و شبہات کیوں اسلام کی پاکیزگی پر؟ آج پھیلی ہے بدگمانی کیوں اسلام کی نیک عملی پر؟ ملے گا آپ کو ہر کیوں کا جواب اسلام کے سچے اصولوں پر۔ فیس ٹو فیس بردر زید پٹیل کے ساتھ ہر جمعرات رات 8 بجے صرف آئی+ TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ حسن يا رب لنا الخلق. اب حالت یہ ہے کہ ایک فری کا ہینڈ سیٹ ادھر دے دیے، ایک کارڈ ان کے پاس ہے، صوفے کے اوپر پڑے، ابا پوچھ رہے کس سے بات کر رہا؟ اچھا ٹھیک، بات کرتا ہوں۔ صوفے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، بیٹے کس سے بات کرے؟ اچھا ان سے بات چالو۔ رات میں آدھی رات کو چھت پہ چڑھے ہوئے، ابا پوچھ رہے بیٹا کہاں ہے؟ تو امی بول رہے بات کر رہا تھا۔ مطلب حلال ہو گئی، رشتہ جڑا نا، منگیتر بنی نا، فیانسی بنی نا، آپ اس کے سوٹر ہیں نا، لیکن آپ ابھی اس کے شوہر نہیں ہیں، یا آپ اس کے جو ہے ابھی نکاح نہیں ہوا، بیوی نہیں بنی آپ کی، وہ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ تو منگنی ہو گئی مطلب شادی ہو گئی جیسا سمجھا جا رہا ہے، اور پھر ساری چیزیں ہو رہی، ہوٹل میں گھوم رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، کالج میں ساتھ گھوم رہے ہیں، ارے وہ ساتھ گھوم رہے ہیں، اچھا چل رہا ہے ان کا، تو دوسرے بچے دیکھتے تھے، اچھا نہیں رہے بولے اس کا رسم ہو گیا، وہ اس کی منگیتر ہے، اچھا منگیتر ہے بولے تو یہ بھی رسپیکٹ کرتا ہے، منگیتر ہے ٹھیک، سمجھ رہا؟ مطلب اس کو نکاح جیسا سمجھا جا رہا ہے۔ تو منگنی کی رسم سب سے بڑا مسئلہ ایک تو غیر شرعی ہے، دوسرا اس سے وہ جو لڑکا اور لڑکی اپنے آپ کو حلال سمجھتے ہیں ایک دوسرے کے لیے، جبکہ منگیتر سے ملنا، بات کرنا، گھومنا پھرنا، ہاتھ ملانا، یہ سب شریعتاً حرام ہے۔ اب کچھ لوگ بڑی عقلیں لڑاتے ہیں، شریعت میں بھی اپنی عقل ڈالنا ہی چاہیے نا، مسلمانوں نے اس کے بغیر تو بتا دیا گا، اس پہ تو عمل نہیں کرنا، اپنا کچھ نہ کچھ لڑانا چاہیے۔ اب جب بولے یہ غلط ہے تو ارے اس کے بہت فائدے ہیں، بولے منگنی کے کیسے فائدے ہیں؟ منگنی کرے تو بولے ان کے خاندان کی برائیاں پتہ چل جاتی تھوڑی دیر کے اندر، جیسا دن رہتے ہیں نا ایسا، منگنی کر کے 1 سال بعد شادی ہوں گی تو برائیاں پتہ چل جاتی ہیں۔ اچھا منگنی کر دیے تو دیکھو کیا ہوتا ہے، لڑکا لڑکی ساتھ ہے تو ذرا مینٹلی ویوز میچ ہو جاتے، سوچ سمجھ میچ ہو جاتی۔ میرے بھائی میرے بھائی میرے بھائی، ویسٹرن کلچر کو دیکھ لو، شادی سے پہلے 4 بچے پیدا کر لیتے ہیں، اس کے بعد شادی کرنے کے بعد بھی 2 مہینے میں ڈیورس ہو جاتی ہے۔ ویسٹ میں شادی سے پہلے بچے ہو جاتے ہیں، ان بچوں کے ساتھ ہی آتے ہیں شادی کے لیے، تب بھی شادی کرنے کے بعد ڈیورس ہو جاتا ہے ان کا۔ اللہ کیا ذمہ ہے آپ کے دلوں میں محبت ڈالنا، یہ کوئی ساتھ رہنے سے پیدا نہیں ہوتی۔ جب ساتھ رہتے ہیں تو منافقت کرتے، ہر کوئی نہیں لیکن منافقت کرتے، لڑکا اور لڑکی دونوں۔ کیسی منافقت؟ لڑکا بالکل ساتھ جب رہ رہے منگیتر بن گئے تو 500 کی نوٹ نکلتی جب سے، کبھی 1000 کی نوٹ، تو یہ لڑکی بھی امپریس ہوتی جا رہی، اوہ کیا خرچ کرتا، حالانکہ وہ خلاج بھیک مانگ کے لاتا کسی سے۔ میری منگیتر آ رہی ہے، نکال 500 روپے دے، چل لے کے آیا، خرچ کر دیا۔ اب وہ بیچارہ اڑ رہا 500 خرچ کر دیا تیرے بھابھی پہ ہونے والی، چل، یہ حال ہے منافقت۔ اچھا انہوں بھی جب ملنے آ رہے تو ایک سے ایک برقعوں میں آ رہے، ایک سے ایک اس میں آ رہے، اب دونوں کا ایسا لگ رہا ہے کہ بالکل بالکل ہائی فائی۔ اب شادی ہوتی حقیقتیں کھل رہی نا، شادی ہوتی گھر میں گئے تو گھر کے اندر باتھ روم کامن باہر بنا ہوا، ارے تم تو 1000 کی نوٹیں خرچ کرتے تھے، باتھ روم کامن ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن جو خرچ کر رہے تھے آپ، جو اسٹیٹس بتا رہے تھے، مسئلہ وہ ہے۔ جو کاروں میں آپ آ رہے تھے دوست کی، ان کی کرائے کی لے کر منافقت بتا رہے تھے اپنی جو ہونے والی بیوی کو، چونکہ منگیتر تھی، اب خلائیاں کھلنا شروع ہو جاتی۔ بہت سی بار تو گھر میں جانے کے بعد وہ اوپر کا بھی نکال کے بھیگ رکھ دیتا ہو، اس کے تو بال بھی نہیں تھے بولے، اتنا برا حال ہوتا ہے۔ یہ ریالٹیز ایسی زندگی کی، تو یہ منگنی بہت نقصان کرتی ہے میرے بھائی، اسی کوئی شرعی حقیقت نہیں ہے، یہ حرام ہے، یاد رکھیے، رسمی حرام ہے سب سے پہلے تو۔ اب بہت سارے لوگ بولتے ہیں فیض بھائی بہت سخت بولتے ہیں آپ، بہت اتنا نہیں بولنا ایسا، حرام 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 ہی بولتے چلے جاتے ہیں۔
کر دیا ہم نے ایسا حال، چونکہ غلط کو اتنا غلط کیا کہ وہ صحیح لگنے لگا، اور صحیح اتنا غائب ہو گیا کہ اگر کوئی واقع میں جنوینلی سنت کے مطابق شادی کریں، لوگ کیا بولتے ہیں معلوم آپ کو؟ کچھ تو بھی ہوں گا بیٹے پہلے سے چھپا کے کر لی، بھگا کے کہوں گی، اور آپ کو بڑے سنت سنت، یہ حال ہے۔ اگر کوئی سنت کے مطابق بولے کہ مجھے جہیز نہیں چاہیے، کوئی لڑکا بولے جہیز نہیں چاہیے، انگوٹھی نہیں، گھوڑا نہیں، جوڑا نہیں، جہیز نہیں، کچھ نہیں، تو کیا پوچھتے معلوم لوگ؟ بیٹے فزیکلی فٹ تو ہے نا، کچھ پرابلم تو نہیں ہے؟ بچہ آپ کا جسمانی طور سے اچھا ہے نا؟ یہ ہے آج، چونکہ غلط اتنا بولا اور اتنا عمل کیا کہ صحیح اب کرنے کو گئے تو صحیح کے بارے میں لوگ غلط فہمی رکھ رہے ہیں، ہو رہا ہے۔ ایک صاحب نے ایک دم سنت مطابق شادی کی، لوگ بول رہے کچھ تو بھی ہوں گا پہلے سے، اب شادی کر کے بڑے سنت، یہ حال ہے۔ منگنی کی رسم کرتے ہیں غلط۔ اسی طرح لڑکے والوں کا لڑکی والوں کے لیے وہ بدی کی رسم، سامان جاتا ہے یہاں سے پورا، ایک تھال میں دوپٹے، دوسری تھال میں جوڑے، تیسری تھال میں چپلے، چوتھی تھال میں پتہ نہیں پاؤڈر، سامان میک اپ کا، چوتھے اس میں، پھر ادھر سے بھی تھالے ایک کے بعد ایک، دونوں لے جا رہے ہو، بدی بری کیا بولتے پتہ نہیں، اللہ رحم کرے۔ ہر علاقے میں کہیں بدی بولتے، کہیں بری بولتے، اور پتہ نہیں کیا، بدی بولے شاید تو برائی کے معنی میں شاید بولتے، اور بری بولے تو بری ہو گیا، اس سے میں کیا ہے اللہ کا مان، لیکن بہرحال رسم ہے کی جاتی ہے، اس کی کوئی شرعی وجود نہیں، یاد رکھیے، یہ کرنا درست نہیں ہے، غلط ہے۔ اسی طرح منگنی کے وقت لڑکے کو سونے کی انگوٹھی پہنائی جاتی ہے، منگنی کرتے ہیں، اور اسی طرح لڑکی کو بھی انگیجمنٹ رنگ بول کے دونوں پہناتے ہیں، یہ شریعتاً جائز نہیں ہے، اور یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے، اسلام میں اس کی اجازت نہیں، یاد رکھیے۔ انگیجمنٹ رنگ یاد رکھیے، لڑکی کو تحفتاً لڑکا کچھ دے شادی سے پہلے، اس کا جواز ہے، اس میں مسئلہ نہیں ہے، لیکن انگیجمنٹ رنگ نہیں بول سکتے، چونکہ کافروں کا طریقہ ہے ایسے انگیجمنٹ رنگس وغیرہ بھیجتے ہیں۔ اور لڑکے کا تو سونے کا کچھ پہننا شادی میں یہ حرام ہے، اس لیے کہ شادی یا غیر شادی ہو، نوجوان سونا یا لڑکا یا مرد سونا نہیں پہن سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک نوجوان کو دیکھا سونے کی انگوٹھی پہن کے مسجد نبوی میں آیا، آپ نے دیکھا اور کہا اسے اتار کر پھینک دے، اس نے نکال کر پھینک دیا۔ صحابہ نے کہا تیرے گھر میں محرم ہوں گی نا عورتیں، ان کو دے دیں؟ کہا جس انگوٹھی کو اللہ کے رسول اتار کر پھینک دو، کہا میں کبھی نہیں اٹھاؤں گا اس کو۔ اللہ کے رسول نے بولا کہ نہیں انگوٹھی، اس لیے کہ آپ نے فرمایا جو تم میں سے آنکھ کا انگارہ اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا ہے وہ مرد اپنے ہاتھ میں انگوٹھی پہن لیتا، آنکھ کا انگارہ ملے گا، آنکھ کی انگوٹھیاں پہنائی جائیں گی، انگوٹھیاں پہنی جا رہی ہیں۔ انگیجمنٹ رنگ تحفہ الگ بات ہے، لیکن انگیجمنٹ رنگ یہ غیر مسلموں کا کانسیپٹ ہے۔ اسی طرح جو ہے مہندی اور ہلدی کی رسم کھیلی جاتی ہے، مہندی لگانا دلہن کو یا شادی کے وقت عورتوں کا جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن وہ رسم، مسئلہ رسم کا ہے، کسٹم جو بنا دیا رسم، مہندی کی رسم پوری عورتیں جمع ہوتی ہے، پھر وہ لوگوں کو بلایا جاتا ہے، مہندی لگانے والیاں آتی ہے، مہندی لگاتی ہے، اور یہ رسموں سے جھگڑے جو شروع ہوتے ہیں نا، تو شادی کرنے والوں کی تو خوشیاں اپنی جگہ برباد، وہ پھپھو کو سنبھال رہا، پھپھو غصہ مت کرو، مہندی بعد میں لگاتا، کل خالہ کو چڑ ہو گئی، ادھر ہو گئی، ادھر بھی وہی چل رہا، ارے ان کی شادی ہے، ان کو خوشی چھوڑ کر سب کو مناتے بیٹھ رہے، سب کا سیٹلمنٹ چل رہا، اور جب میاں بیوی رات میں کمرے میں ملتے ہیں تو وہی بولتے، ادھر سے دونوں بولتے بچ کیا ہے بابا، پھپھو ناراض تھے، بولتے دادی ناراض تھے، بولتے میری چچی ناراض تھی، بولتے میرے ابا ناراض تھے، بولتے ہمارے یہ تھے، مطلب اگر سمجھدار ہے تو یہ ڈسکشن چلتا، بولتے اب سکون ملا، یہ شادی نہیں ہوئی تھی، پریشانی ہوگی، سکون کے لیے ہے نا، تو یہ رسومات فساد کریٹ کر دیتے ہیں۔ پوری شادی میں پھپھو کا منہ سجا ہوا، خالہ کا منہ، کیوں؟ وہ مہندی میں تم نے لیٹ کرے، ہلدی میرے کان میں ڈال دی منہ کے بدلے، فلاں چیز یہ کرے، یہ ایسا ہوا تھا، اور وہ جا کے دولہے کو بول رہے کیا تیری شادی، کیا شادی، تیری شادی میں تمہیں کو مہندی نہیں لگی پوری زندگی۔ اب یہ بول رہا پھپھو تم کو مہندی کے ٹوکرے لا کے دیتا، نہیں پوری زندگی بولوں گی تیری شادی مہندی نہیں لگی۔ یہ ہوتا ہے مسئلہ جب غیر شرعی چیزیں کرتے ہیں نا، تو ہلدی اور مہندی کی رسم، اور میں نے دیکھا ہلدی کی رسم تو میں نے اس لیول تک دیکھی، ہلدی بھی کھیل لیے، ارے چلو ٹھیک تھا، مرچی بھی کھیل لیے، ارے چلو ٹھیک تھا، اچار کھیل لیے، مطلب بورچخان میں سب آ رہا باہر، اچار کھیل لیے، وہ بھی ٹھیک تھا، انڈے مار رہے ایک دوسرے کو، مطلب بورچخانے کے پورے پروڈکٹس لا کے پورے وہ۔ اور میں نے یہ تو مشاہدہ کیا، ایک شادی میں جا کر میں ایک صاحب سے ملا، میں نے بولا اپن نے کل ایک جوڑا لیے تھے تمہارے شادی کے لیے، وہ پہن کے کیوں نہیں آئے؟ ارے بولے انہوں نے ہلدی اتنی کھیلے، بولے وہ ہلدی تو ٹھیک تھی، انڈے مارے، بولے پورے انڈے پھوٹ گئے آگے کپڑے، مطلب میرے کپڑے گھر میں لٹکے ہوئے تھے تو انڈے پڑے آ کے اس میں، بولے اب کہاں دھل کے ملتے رات میں صبح بلیزر وہ انڈا، اچھا والا یہ ہو گیا۔ پھر ایک شادی میں ایک صاحب کو دیکھا آنکھ سوجی ہوئی، میں نے کہا آپ کی آنکھ سوجی ہوئی؟ تو بولے وہ آڑا انڈا آ کے لگ گیا، بولے انڈا پھوٹتا نہیں آڑا، بیچ میں سے ماریں گے پھوٹ جائیں گا، انڈے کو اگر آپ سیدھا رکھیں گے نا ایسا، آپ کتنا بھی پریشر لائی پھوٹتا تو ایسا آ کے لگاؤ، بولے وہ انڈا تو نہیں ہوا، میری آنکھ سوج گئی پورے، آنکھ مطلب شادی کے اندر آنکھ پوری سوجی ہوئی، ہر چیز میں دستخط کر رہے تو دیکھ کے آپ کسی کو بول نہیں سکتے کہ انڈا لگا ہوا ہے، تو ہلدی ہو گئی، مرچی ہو گئی، اچار ہو گیا، انڈے ہو گئے، ٹھیک ہے، کیا ہے یہ، کیا ہے رسومات غیر شرعی، اسراف، حرام کاری۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ دیکھیے، ایک کھجور کھانے کو ملا تو وہ اپنی خوش نصیبی سمجھ رہے ہیں، اور تم اسراف کرتے ہو ان کھانے پینوں کی چیزوں کا، شریعتاً بالکل حرام ہے، یاد رکھیے رسومات۔ اسی طرح لڑکی اور لڑکیوں کو سلامیاں بھیجنا، سلامیاں
जानते ना, 151 मैं बहुत छोटी रकम बोल दिया, माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से, ठीक है। अगर ग्रेजुएट हो तो 5,001 रुपया, पोस्ट ग्रेजुएट है 10,001 रुपया, ये सलामी होती है। अब सलामी बोलते शायद वो सलाम का बदला या क्या नहीं मालूम, सलामी या सलामत रहे बोल के रहता, क्या है नहीं मालूम, सलामी दी जा रही। अगर बीच में ईद आ जाए, रिश्ता तय हो गया, मंगनी से रिश्ता तय हो गया, बीच में ईद आ जाए तो फिर वो ईदी भेजना पड़ती। और कई ईदें आती है, रसूमात में ज़िंदगी ख़राब हो रही, क्योंकि हमारे पास तो हालत ये है कि जल्दी रिश्ता तय होता नहीं। पहले तो लड़का बोल बोल के थक जाता, उसके बाद रिश्ता जब तय होता तो रिश्ता तय करके छोड़ देते। कितने दिन बाद शादी होगी मालूम? अब कम से कम 1 डेकेड तो लगेगा, 10 साल। जैसा लड़का वाला शादी करो, अच्छा ठीक कर दे, तुम्हारी 22 साल में कर दी उसका रस्म मंगनी। शादी कब नहीं मालूम? 32 साल की उम्र में। तो मैं क्या कहता हूँ, ये मंगनी की रस्म वगैरह जो लोगों ने निकाले ना, ये लॉलीपॉप है, लॉलीपॉप। बच्चा जिद करना, बड़ी वो गाड़ी होना, 1000 रुपये की, तो आप बोलते बड़ी ये लॉलीपॉप, और 2 रुपये के लॉलीपॉप में लग जाता, उधर गाड़ी चल जाती है उसके हाथ से। तो ये रसूमात ना लॉलीपॉप से, बेटे इसको चूसते रहो, इधर रहो, और वो गाड़ी भूल जाओ तो वो हालत कर दी। और शादी की उम्र जब आ रही है तो सफ़ेद बाल छुपाना पड़ रहा है उसको। शादी तो है लेकिन अब बाल छुपाना पड़, कि तो बूढ़ा होने आ गया। और बेचारे दोस्त अहबाब जिनकी शादियाँ जल्दी हो गई, चूँकि जिसकी जल्दी नहीं हो तो परेशान होते हैं, इसको देखते हैं, लेकिन जिसकी हो जा रही, दूसरे लोग बोलते बेटे काय को थोड़े दिन के लिए, अब काय को थोड़े, 60 साल की एवरेज एज, 32 साल में तू शादी कर रहा, काय को थोड़े दिन के लिए, ना अब मरने की उम्र आ गई, अब शादी कर रहा है। ये हालत है हमारी, जवानी की उम्र तो निकल गई। अच्छा, जो करना था वो नहीं कर रहे हैं, ये सारी रस्म हो रही, जो करना था वो नहीं करते। लड़के को लड़की दिखाना, लड़की को लड़का दिखाना, इजाब और कबूल क्या है? दोनों एक दूसरे को पसंद करें तो इजाब और कबूल में दिखाना पड़ेगा ना, ये जायज़ अमल है। हम बस क्या दिखाते, लड़की को लड़का और लड़की को लड़की। अब्बा के बोलते खानदान में ये तरीक़ा नहीं है लड़की देखने का, तुम्हारी अम्मी को मेरे अब्बा ने, तुम्हारे दादा ने पसंद किए थे, चलो कल कर लेना बस शादी। और अब्बा मेरे को बताओ थे, नहीं, ख़ानदान की मान मर्यादा सभ्यता पता नहीं क्या क्या, उसके खिलाफ है ये, लड़की नहीं देख सकते तुम। अब लड़की बेचारी भाई, लड़का कौन है उसको दिखाया जाए तो उसको तो हक़ ही नहीं, इसको तो भी थोड़ा हक़ है, वो तो बेचारी बोल ही नहीं सकती, वो कुछ तो भी सहेली को बोलती, जरा फोटो ला लो उसका, कैसे तो भी खींच के, अब ऑप्शन ही नहीं उसका, बताना चाहिए, ये जायज़ है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सहाबी आए, कहा मैंने लड़की एक निकाह तय कर दिया, तो कहा देखा طفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى